پیارے میرے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین و خاتم النبیین رحمۃ للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر پاک کی شامل ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین ساری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. میرے بھائی احمد حسین عابد حسین انہوں نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر پاک کی محفل کا پروگرام بنایا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ علم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ محبت عطا فرمائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے میرے دوستو، جتنا بھی شکر ادا کیتا مجھے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساڑھے تے کرم فرمایا ہے. سانو سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک نے چرچے کرن کی توفیق عطا فرمائی، ذکر کرن کی توفیق عطا فرمائی. وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ بندہ بڑا خوش بخت ہے جس کو رب کریم نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرن کی توفیق عطا فرمائی. وہ بھی خوش نصیب ہے جڑا ذکر سنتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید وچوں آیت مبارکہ تلاوت کرن کا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے اللہ ارحم الراحمین کی بارگاہ اقدس وچ کہ اللہ تعالی سونے محبوب کی آمد پاک کا صدقہ محبوب کریم کی آمد پاک کا صدقہ ہر مسلمان کو خیر و برکت عطا فرمائے. پیارے میرے دوستوں، آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے. استاد ترجمہ سماعت فرما. اللہ رب العالمین نے پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچ اعلان فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو. نعمت اللہ پاک کی بے شمار نعمت ہے. اللہ پاک کیا بے شمار نعمت ہے. ہر نعمت کا شکر ادا کرنا لازمی ہے، لیکن سب بڑی نعمت کا شکر زیادہ ادا کرنا. وہ بڑی نعمت عظما نعمت کہڑی بس قابل غور باتیں ہے، سمجھنے والی باتیں ہے. یہ سب بڑی نعمت کہڑی ہے اللہ ایسی نعمت جس نعمت سے سب کے ساتھ تمام نعمت مل گئی. اس نعمت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری نعمت کا زیادہ ہو چرچا کرو، زیادہ ذکر کرو. اور ساری نعمت بڑی نعمت کے
بات کو بغور سمجھنا ہے، اس مسئلے کی اور فکر کرنی ہے، قرآن اور حدیث کو پوچھ رہے ہیں کہ سب کی نعمت ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں پڑھ دے تاکہ پتہ چل بجے کہ سب کو بڑی نعمت اللہ پاک ہے۔ وَمُحَمَّدٌ رَحْمَةُ سورہ محمود کا فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَمُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پاتے وَمُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللہ۔ اے میرے غلاموں سن لو، میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نعمت کا چرچا کرو، میری نعمت حاصل کر کے ذکر کرو۔ تو دوستو یہ جڑیاں محفلاں ذکر مصطفیٰ والی ایسا سجائے ہیں پروگرام کرے نے اللہ پاک کے حکم میں ایک کوئی بڑی بڑائی کا نہیں ہے، ایک کوئی عقلی دلیلہ نال بڑائی کی ایک گل نہیں ذکر مصطفیٰ کا۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا کوئی صرف عقلی دلیلہ نال ثابت نہیں ہے، بلکہ محفل میلاد ذکر مصطفیٰ کا بیان کرنا، محفل کرنا قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ قرآن مجید آیت پڑھیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتے ہیں میری نعمت کا خوب چرچا کرو، اور حضور فرماتے ہیں وَمُحَمَّدٌ نِعْمَةُ اللَّهِ، میں اپنا نعمت ہوں۔ میں ایک پاس قرآن پڑھ رہتا ہوں، دوسرے پاس بخاری شریف پڑھ رہتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھیے اور بخاری شریف کے وچوں سورہ محمود کی حدیث پاک پڑھیے، قرآن حدیث کی تو ثابت ہو رہے ہیں حضور اللہ کی نعمت۔ سورہ محمود اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میری نعمت کا خوب چرچا کرو، میری نعمت کا خوب ذکر کرو۔ تو الحمدللہ سنی ہر مہینے سورہ محمود کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ذکر مہینہ ہوتا ہے ربیع الاول شریف کا، جدھر ایک سورہ مبارک ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوتا ہے نا، وقت سنی دھوم کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں۔ آج کل یہ نشانی او محبت والے یہ نشانی ہے کہ جڑا سونے کا مہینہ ولادت والا مہینہ ربیع الاول شریف آتا ہے، یہ حضور کے غلام خوشی خوشی ذکر کیا محفل سجاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے سب چھوڑ اللہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہر جن کو شاید ملے وہی خوشیاں منائے جائے، جیسے گھر خوشی ہوئے وہی خوشی پیدا کرے۔ مثال کے طور پہ جیسے گھر اللہ پاک بچہ عطا فرمائے، وہ گھر بھی خوشی منائے جائے کہ اللہ میں خوشی نال عطا فرمائے۔ وہ گھر والا پورے گھر والے خوشی کا اظہار میں کریں گے، مٹھائیاں بن کے مختلف طریقے نال خوشی کا اظہار میں کریں گے کہ اللہ سب کو بہت عطا فرمائے۔ کئی سڑتے پہ ہوئے تھے، کئی خوش بھی کیے گئے،
اللہ کہہ قسم کی خوشی دے رہے، برکت دے رہے، رحمت دے رہے، وہ بندہ خوشی منے دے بھی ہوں گے جب اللہ نعمت عطا فرمائے ہے، جب اللہ نعمت عطا فرمائے ہے وہ بندہ خوشی کا اظہار کیا کرے نہ ہوتا ہے وہ جس شریف سردے پہ انہیں سجڑ خوش کیجئے کرو یہ بالکل بات ہے سارے خوش نہیں کیجئے پہ ان کو نعمت ملا نال ان کو خوشی ملا نال سارے خوش نہیں کیجئے پہ انہیں کوئی جلدے پہ انہیں کوئی ٹھنڈے پہ انہیں انہیں ہی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ٹھنڈے پہ انہیں کوئی ٹھنڈے پہ آپ کو اپنے نصیب کی بات ہے سنی تھر کے خوشیاں رہنے پہ ہونے کہ اللہ تیرا کرم ہے تو سونا محبوب عطا فرما دے یہ تیری بات یہ ہے جو آپ سبحان اللہ اللہ فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم قرآن مجید جس آیت مبارکہ میں بڑا واضح اعلان فرما کے تصدیق لائے کہ میں نعمت کتنا زور عطا فرمائی ہے وضحات چہرے والے بدلین یرد والے امام الاولین والآخرین وما ارسلناک الا رحمة للعالمين ایسا محروم میں تقوی کی کہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم تحقیق پر بلایا ہے تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ہے لقد من اللہ اللہ نے احسان فرمایا ہے علی المؤمنین مومنین سے اللہ نے احسان فرمایا ہے یا اللہ تیرے بے شمار احسانات ہیں تیرے بے شمار کرم ہیں بے شمار رحمت و برکت نزول المؤمنین ہے یا اللہ تیری نعمت احسان فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے ساری نعمتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت نال مفت عطا فرمایا ہے کہنے والے میں احسان نہیں فرمایا لیکن ایک نعمت جس میں اللہ نے احسان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ فرماتا ہے تاکہ احسان فرمائے مومنین نے اذ بعث فیہم رسولا مومنین نے اپنا احسان فرمائے انہوں بڑی عزت والا بڑی عظمت والا بڑے درجات والا بڑی شان عظمت والا سونا رسول عطا فرما دیتا ہے دوستو اللہ ایک ہی فرمایا لقد من اللہ علی الکافرین لقد من اللہ علی المنافقین نا منافقین دا
ذکر کیتا نہ کافرین کا ذکر فرمایا نہ سارے لوگوں واسطے اللہ نے یہ فرمایا کہ سارے لوگوں نے اپنا رسول عطا فرمایا ایک خاص لوگوں کو اللہ نے مخاطب کیتا خاص ایک جماعت کو مخاطب فرمایا اللہ نے قرآن ہے کوئی آپ کی کون سا اب کی طرف یہ فرق نہیں قرآن پڑھ اگر عالم مومنین کی تخصیص نہ ہوئے تو میں اگر قرآن میں عالم مومنین کی تخصیص اللہ نے نہ فرمائی ہوئے اللہ نے مطلق کرنے نام فرمایا ہوئے اے لوگوں میں تمہیں اپنا عزت والا رسول عطا فرمایا ہے کہ میں اپنی طرف میں بات کرا کہ میں توبہ کرنا مستحق ہوں لیکن اے اللہ نے خود قرآن زبان فرمائی آپ کو سبحان اللہ اے اللہ نے خود من فرمائی ہے اللہ نے خود ایک جماعت کو چن لیا ہے اللہ نے ایک جماعت کو مخاطب فرما کے ایک جماعت مومنین کی جماعت کو مخاطب فرما کے اللہ فرمایا اے مومنین میں تمہارے تیرے احسان فرمانا دیا تو عظمت والا رسول عطا فرمانا دیا اور کیا چاہیے عاشق دے وہ اپنے عشق کا اظہار کریں وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں تفسیر بیان کرتے ہیں فضل اور کیا چاہیے خدا کی قسم ہے ایسے خوش نصیب ہی بزرگ بزرگ ہے جنہیں کچھ چاہتے ہیں اور کچھ دیدار تھا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضور نے 70 باری جاگ دیا دیدار تھا وہ خوش نصیب ہی لوگ ہیں جنہیں کچھ جاگ دیا حضور دیدار عطا فرمانے میں وہ بھی خوش نصیب ہیں جنہیں خواب دے کر حضور اپنا دیدار عطا فرمانے اللہ کرے سارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گئے آپ آمین سبحان اللہ اللہ پاک نے اس آیت مبارک میں بالکل واضح طور پہ ایک جماعت کو خاطر فرمایا ہے مومنین جماعت کو خاطر فرما کے اللہ نے واضح طور پہ اعلان کر دیتا میں کافر اپنے واقعے اپنا بہت غلام نہیں دیتا منافقین نہیں دیتا بے ادب مستغفر نہیں دیتا بلکہ مومنین محبین عدم والے کو اپنا سونا رسول عطا فرما دیتا ہے قرآن مجید میں بالکل واضح اعلان فرما کے دیتا ہے کہ اللہ نے اپنا رسول مومنین کو عطا فرمایا ہے آج مومنین کی حضور کی آمد سے خوشیاں والے دیتے ہیں اچھا اللہ تو کہنے چرچا کرو کہ کئی لوگ آ نہ کرو بس آپ اس بات نہ کرو
اللہ فرماتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، میری نعمت کا خوب چرچا کرو. اور حضور فرمانے نعمت میں ومحمد نعمت اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہ کی نعمت میں ہوں. اللہ فرماتے میری نعمت کا خوب چرچا کرو. جنہیں لوگ ہمیں چرچا نہ کرو انہوں نے یہ بات، انہوں نے یہ ذہن قرآن کے خلاف، حدیث کے بھی خلاف ہے. انہوں نے عمل، انہوں نے نظریہ، انہوں نے عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. بھائی جنہوں کا نظریہ، جنہوں کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہوئے اور عظمت مصطفیٰ کے بھی خلاف ہوئے، ان لوگوں کے بارے ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے. ایسے لوگ گمراہ ہو گئے. اور قرآن مجید کی اور سورت طیبہ، سورت فاتحہ، جب ہر نمازی کھڑے ہو گئے ہر رکعت میں تلاوت کریں گے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. چاہے سنت ادا کیا کرے گئے، چاہے فرض کیا ادا کرے گئے، ہر رکعت میں ایک سنت تلاوت سنا. اور نماز بار بار اقرار کیا کرے گئے. نمازی اقرار کیا کرے گئے یا اللہ میں تو نیک لوگوں کے طریقے سے چلا اور برے لوگوں کے طریقے کو میں بچا. اللہ میں سیدھے راستے میں چلا اور انعام یافتہ نیکاں کے راستے چلا. اور جڑے بھٹک گئے، جڑے گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کے طریقے کو میں بچا. یہ کہنے کا بات ہے اللہ رب العالمین کے نام اقرار کیسے کرو کہ کہنا کرے نماز ہے خاص عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی نماز ہے. اور اس نماز میں کھڑے ہو کے وہ اعلان کرنے کرے یا اللہ میں نیکاں دے طریقے سے چلا تے برے لوگوں کے طریقے کو میں بچا. نماز پڑھ کے بعد جڑا ماں کا کیتا ہے وہ ختم ہو. السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، سلام میرا وہ نہیں کتنے بیٹھی بس بس تک چھوڑو. نماز دے میں اقرار ہے، نماز پڑھ کے سلام دینے کے بعد والی انکار ہے. ایک کہنا سن، ایک کہنا نظری ہے. نماز میں اس بات کا اقرار ہے اهدنا الصراط المستقيم، اللہ میں نے سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذين انعمت عليهم، ان لوگوں کے طریقے سے چلا جنہیں انعام یافتہ لوگ. غیر المغضوب عليهم ولا الضالين، ان لوگوں کے طریقے کو میں بچا لے جڑے گمراہ ہو گئے، جڑے بھٹک چکے ہیں، جنہوں کو حقیقت کی راہ نظر نہیں آتی پئی، وہ گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے. اللہ میں ان لوگوں کے طریقے کو بچا لے. نماز ایک بار بار اقرار ہے، نماز کے بعد انکار ہے. اور یہ ایسے گل نہیں کہ یہ تو فساد ہے، اختلاف ہے. دوستو سمجھو، اصل نماز اقرار کرو، نماز کے بعد مجھ سے کروں گا انکار کروں. کیا سارا نظریہ کی وجہ سے ادا کیا رہے گا. نماز میں اقرار، نماز کے بعد انکار نہیں. میرے دوستو جڑا سا نماز میں اقرار میں کرے بعد میں اقرار ہونا چاہیے. اچھا نماز میں جیسا درود بھی پڑھ جائے سلام بھی پڑھ جائے، جڑا پڑھ جائے آپ سبحان اللہ. نماز ایک درود بھی ہے، نماز ایک سلام بھی ہے. وہ نماز ایک درود بھی پڑھ لیے تو سلام بھی پڑھ لیے تو بعد نماز کے بعد اپنے درود ہے سلام قائم.
سمجھنا ادھکار ہے. نماز میں درودی پڑھے، نماز میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پابند کا سلام بھی پڑھے. سلام پھرن تو بعد واقع نہیں سلام شرک ہے. درود پڑھو گا، درود پڑھو، درود پڑھو، درود پڑھو. یہ بھی واضح طور سے پتہ چل گیا کہ ایندہ نظریہ، ایندہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. نماز کے اندر ایندہ اقرار ہے کہ نماز تو بعد ہی بندے کا انکار ہے. نماز میں کہ سلام بھی پڑھتا بیٹھے، نماز میں کہ درود بھی پڑھتا بیٹھے، تو یہ کیوں دلیل آئی؟ خدا کی قسم ممبر رسول نے بیٹھا، وہ لوگ قیامت تک اس اپنے عمل کی دلیل قرآن و حدیث پیش نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے اگر اس عمل کی دلیل پیش کر دے میں تو میں انہوں کی بیعت کرنے واسطے تیار ہوں. اگر یہ عمل ثابت کر دے قرآن و حدیث کی یہ نظریہ پیش کر دے میں یہ ہوا عقیدہ ثابت کر دے میں قرآن کو کہ نماز جائز ہے، نماز کے بعد درود جائز ہے، سلام جائز کوئی نہیں. خدا کی قسم ہے نہ حدیث بھی دکھا سکتا ہے کوئی، تے نہ میں کو قرآن مجید کی یہ عقیدہ دکھا سکتا ہے کہ نماز میں درود و سلام دونوں جائز ہے، نماز کے بعد صرف درود جائز ہے، سلام جائز ہے. یہ میرا اعلان ہے. ایک جگہ غریب جتنے میری تقریر کی میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی میرا بھائی دکھاوے قرآن و حدیث یہ نہیں کہ اپنے کچھ میرے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے. عقل دے غلام نہیں، عقل قرآن و حدیث کو قربان ہے. عقل قرآن و حدیث کو قربان ہے. ول دین سمجھ چاہتا ہے، ول جرانے کی علم آتا ہے. قرآن و حدیث کی بات کوئی ثابت نہیں کر سکتا. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. میں ہوں 5 منٹ میں زیادہ محنت کروں. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ اللہ فرماتا ہے خرابی ہے انہیں نماز کے واسطے، خرابی ہے انہیں نماز کے واسطے. وہ بے نمازی خوشی ہے چلو جی کیا جگہ ہے نمازی واسطے خرابی اور نماز پڑھنی کے یہ کئی لوگ تھوڑیاں ایتاں دے جز پڑھ کے مختصر تھوڑیاں ایتاں پڑھ کے ان کا ترجمہ سنا کے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ وہ نمازی واسطے خرابی ہے. اور اپنا جب تک نہ پڑھ سو کہ سمجھ نہیں آؤں، ہدایت نہیں آؤں، گمراہی آؤں. اگر یہ حکم قرآن مجید کی آیت کا پہلا حصہ پڑھ کے ان کا ترجمہ سنا دو وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ نماز کے وقت خرابی ہے تو ثابت کرنا شروع کر رہے ہیں. وہ اتنا پریشان ہو گئے سی کہ یار قرآن میں نماز کے وقت خرابی ہے، نمازیاں واسطے خرابی ہے. تو بس بے نمازی سچے ہیں، بے نمازی اچھے ہیں؟ نہیں میرے دوستوں، جو گمراہ ہے وہ نیوے قرآن پاک پڑھ کے گمراہی مبتلا ہے. فوائد للمصلین خرابی ہے ان نمازیاں واسطے. کیڑے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. نمازیاں واسطے خراب ہے، خرابی ہے جڑے اپنی نمازوں بھلائی بیٹھے. کہڑے نمازی جڑے اپنی نمازوں بھلائی بیٹھے؟ یہ پورے نمازی جان بوجھ کے وقت گزار کے نماز پڑھتے. کئی کام اور باتیں ہیں اور آخری باتیں ہیں. انہاں نمازیاں واسطے خرابی ہے جنہاں بغیر شرعی مجبوری دے
وقت گزار دیتا ہے تو قضا مجھ پڑی وقت کے اندر نماز نہیں پڑھی شرعی مجبوری ہے کہ بس کوئی مجرم نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلط اللہ پاک کی رحمت نصیب اگر بغیر شرعی مجبوری کے وہ بیٹھا رہ گیا نماز کا وقت گزر گیا اس پیچھے والی نماز پڑھی ہے اللہ فرما دے ان وجہ خراب دوسری وجہ یہ ہے جو مفسرین نے علم والے نے بیان کی کہ نماز کے واسطے خرابیاں کے لیے نمازی اور انہیں واسطے خرابی کی نہیں پیدا ہوگی نمازیوں واسطے تو اللہ پاک نے جا بجائے انعامات کا ذکر فرمایا ہے رحمتہ کے برکتہ کے نزول کا اعلان فرمایا ہے لیکن اس آیت میں اللہ فرماتا ہے خرابی ہے نمازیوں واسطے تو مفسرین علم والے قربان جنہوں نے اس کی تفسیر اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے بھائی کیڑیاں خرابی نمازیاں دیا کہ خرابی ہے ایک تو وقت گزار کے نماز پڑھی دوجا من مرضی کی نماز پڑھ دیتا من مرضی کی نماز اس آپ کی من مرضی کی نماز وہ سے ایک کی ہوتی ہے تعلیم رہنے بیٹھے اصل اپنی مرضی کی نماز پڑھتے اصل تو اللہ وحدہ لا شریک کی نماز پڑھتے ہیں اس آدمی کی من مرضی ہاں من مرضی کی نماز ہے میرے دوستو ایک نماز میں پڑھیے اگلی نماز میں جان بن کے چھوڑ دی یہ میری من مرضی کی نماز ایک نماز پڑھا فجر پڑھیے زور چھوڑ دی ظہر پڑھیے عصر چھوڑ دی یا عصر ادا کرنی ہے مغرب کی نماز نہیں ادا مغرب پڑھ لیے میں شاد نماز چھوڑ دی یہ میری من مرضی کی نماز ہے اللہ رسول کی مرضی کی نماز نہیں میں پڑھی اللہ رسول نے حکم کی تابع داری میں نہیں کی تھی اللہ فرماتا ہے ایسے نمازی واسطے کرا دی میرے بھائیوں اللہ رحمت اللہ کی بات ہے دعا ہے میں کل بھی بات کی ہے اپنا صاحب اور میں کئی بھائی آیت پڑھی اور ہی بھی تفسیر بیان اور کوئی میں ذکر نہیں سنایا میں اتنے بھی ہی ہوں بیان کرتا ہے کیوں کہ سارے مسلمان بھائی اکثریت نماز تو دور ہے اکثریت سارے مسلمان بھائی نماز تو دور ہے نوجوان بالکل دور ہے کئی باب بزرگ بھی دور ہے انہوں کو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی حکم کہنا ہے 750 واری قرآن علم والے نے ارشاد فرمایا ہے کہ 750 واری اللہ رب العزت نے نماز کا حکم فرمایا سب والد ایک لے جاتے ہوئے کہ کم کر وہ تو پوری دن توجہ میں نے پیو والے ہوئے خبیثہ جاہلہ بے ادب استاد ہے وہ میں یہ کام کر کے کیوں گیا سب کچھ بھی آتی ہے یہ حجاب نہیں آتی حیا نے پانی والد کے سامنے حیا کا شرم کرے دیں کہ یار میری بڑی غلطی ہے میں کو میں نے کام آخر میں نہیں کیا تو میرے دوستوں اللہ 750 والی حکم فرماوے واقعی الصلاۃ نماز قائم کرو مسلمانوں کے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے اس کے باوجود بغیر شرعی مجبوری دے اذان کی سن لوے مسجد جماعت حاضر نہ ہوئے یہ من مرضی کی نماز ہے اللہ کی مرضی کی نماز نہیں پڑھی اللہ پاک کے حکم کے مطابق نماز نہیں پڑھی اس نے اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھی ہے جس نے اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھی سونے نبی کی رضا نہیں اللہ کی رضا کے مطابق نہیں پڑھی اللہ فرماتا ہے انہوں نے نماز کی واسطے کرا دی ہے جنہوں نے اپنی نماز کو بھلا دیا ہے نماز ٹھیک ہے بھلا ہے کہیں پڑھی ہے کہیں نہیں پڑھی ایک مطلب ہے نماز بھلائی بیٹھے
حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش ہوا۔ حضور نے فرمایا قیامت والے نے ایک بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بس یہ حدیث میں پڑھ اللہ کا پیسے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو بندہ کسی میں بیمار رہا اس وجہ نال میں نماز ادا نہیں کر سکتا۔ آج کافی لوگ یہ بہادر تراشی میں بیمار ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ پر کیسی بچوں میرے حضرت ایوب علیہ السلام میری بارگاہ میں پیش کیا، مختصر حضرت ایوب علیہ السلام حضرت کی بارگاہ میں پیش۔ اللہ پرواسی دے میرا بندہ میرے سامنے، میرے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اتنے کافی عرصہ اتنی بیماری کا مرد آیا کہ کچھ بھی نہ سمجھے ہم لیکن اللہ کی یاد دور نہیں ہوئے، اللہ کے ذکر دور نہیں ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ میں بیمار بھی میں اس واسطے نماز نہیں پڑھی کہ جھوٹ ہے بڑی اسٹوری کو جان کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں ایک پوری لسٹ لگی گئی ہے، پوری لسٹ لگی گئی ہے حدیث پاک میں جتنی آسان مجبوریاں تراشی ہوئی ہیں نا وہ ساری مجبوریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کی، انہوں نے جواب بھی ارشاد فرمایا کہ اے مجبوری اللہ کی بارگاہ قبول ہے تے اے مجبوری تہاڈی اللہ کی بارگاہ قبول نہیں۔ جیڑی بغیر شرعی مجبوری بنا کے نماز چھوڑے اس کو قبول نہیں۔ شرعی مجبوری کے ساتھ حکم کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کا، شرعی مجبوری کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ، وہ بیٹھ نہیں سکتا کوئی بندہ وہ لیٹ کے بھی نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سانو حضور کے حکم کے مطابق پیارے نبی کی سنت پاک کے مطابق 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کے بعد انشاءاللہ